آپ لوگ اردو سمجھتے؟ ایک افسر آیا، بہت بڑا افسر آیا، وہ آیا ہوا ہے جامع محمدیہ کے اساتذہ مجھے بتا رہے تھے. میں نے عرض کیا کہ جس نے یہ کہ ایئرپورٹ پر لا کر کے انہوں نے مجھے رخصت کیا، کہنے لگے کہ استاد جی آپ کو عجیب بات بتاتے ہیں، ایک بہت بڑا افسر آ گیا اور ہاتھ میں وہ چابی ہے اور اللہ کو دستہ ہے چابیوں کا، گاڑی سے اتر گیا، 50-60 لاکھ کی گاڑی ہے، چابی کو اس طرح کر رہا ہے، ہلا رہا ہے، آ گیا مدرسے میں. کہتے یہاں وہ ہے، یہاں وہ ہے. تو طلباء نے پوچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا یہاں وہ لوگ ہیں. کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو جب آدمی مرتا ہے نا، جب مرتا ہے تو اس کو ٹھیک ٹھاک کرنے والا کوئی ہے؟ یہاں وہ ہے. وہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہا وہ جو جب کوئی مرتا ہے نا. کہتے کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے میرا ابا مر گیا ہے اور میں چاہتا کہ اس کو وہ کر دیں، وہ غسل بھی اس کو نہیں آتا کہ غسل کا لفظ، اس کو وہ کرے، پیک کرے اس کو، وہ کرے اس کو، وہ کرے اس کو، پیک کرے اس کو. تو قاری عبد المالک ہے، میرے دوست ہے، بڑے خطیب ہے، عالم ہے. قاری عبد المالک کہتے کہ میں سمجھ گیا. تو میں نے چند ساتھیوں کو اس کی گاڑی میں بٹھایا، اپنی گاڑی بھی ہم نے اٹھا دی. ہم جب وہاں چلے گئے، اللہ کی قسم وہ بڈھا گر پڑا ہے وہیں پر. یہ حال، وہ بڈھا گر پڑا ہے، ہاتھ اس طرح ہے، دوسرے ہاتھ اس طرح ہے. اور آدمی جب مرتا ہے جس حالت میں، مرنے کے بعد پھر یہ ہاتھ اسی طرح رہیں گے، پھر ان کو اس طریقہ پر آپ بدن کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتے، وہ خشک ہو جاتے، حرکت ختم ہو جاتی. پاؤں اگر اس طریقہ پر، جس طریقہ، اور آنکھیں خیرہ ہے اس طرح، تو پھر وہ آنکھیں بند بھی نہیں ہوں گے. کہنے لگا خدا کی قسم ہم گئے تو منہ اس کا اس طرح تھا آنکھیں سے. ہمارے ہاں پٹھان لوگ، بلوچ لوگ، مہاجر لوگ، سندھی لوگ، یعنی دیندار لوگ جب کوئی قریب المرگ ہوتا ہے اس کو بہترین سلاتے، پاؤں کو آپس میں ملاتے، ہاتھوں کو ملاتے، آنکھوں کو اس کے بند کرتے، ناک کو اس کی سیدھی کر لیتے ہیں. یہ کرتے تاکہ پھر بہترین طریقے سے روح نکل جائے. آہستہ آہستہ اس کے قریب کلمہ پڑھتے. جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھر یہ کہ جب کوئی آ کر کے دیندار کو دیکھتا ہے، آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو بیداری میں بھی ہنستا تھا، سوتے ہوئے بھی ہنس رہا. لیکن کہتے ہم لوگ حیران ہو گئے. ہم نے مشکل سے پانی گرم کیا، پانی گرم کر کے اس پہ ڈالا اور پھر اس کے ہاتھ ذرا وہ نرم ہو گئے، ہاتھ کو لا کر بدن کے ساتھ ٹچ کر دیا، دوسرے ہاتھ کو، پاؤں کو، آنکھوں کو مشکل سے بند کیا، پھر پٹی باندھی، غسل اس کو دے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کا جنازہ، طلباء کو بلایا، جنازہ پڑھا. یہ آپ کے بہت ہی بڑے افسر ہیں، میں اس کا نام بھی جانتا ہوں لیکن یہ کہ نام نہیں بتاتا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے اس قسم کے جو ملک کو چلانے والے لوگ ہیں. یہاں وہ ہے جی، وہ ہے، کون سا وہ ہے؟ یہاں وہ ہے، وہ کیا ہے کہ جو کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جب کوئی مرتا ہے تو وہ کرتے، کیا کرتے ہیں اس کو؟ وہ کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے وہ جو پیک کرتے غسل بھی اس کو نہیں آ رہا، وہ جو پیک کرتے. کہتے ہم نے پیک میں کیا، جنازہ بھی پڑھا. جنازہ پڑھانے کے بعد لے جا کر کے اس نے ہمیں مدرسے میں پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے پاس قلم کاغذ ہے نہیں ہے، آپ کے پاس قلم کاغذ ہے ہی نہیں. تو قاری عبد المالک فرماتے کہ میں نے کہا کہ ہے کاغذ قلم. کہنے لگے کہ تو پھر آپ لوگ حساب لگاؤ کہ کتنا خرچہ، اس کی فیس کتنی بن گئی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا خرچہ اور اس کی فیس کتنی بن گئی، اس کی فیس کتنی بن گئی. یہ طلبہ آپ کے خادم ہیں. تو قاری عبد المالک کہتے میں نے کہا کہ اس کی فیس ہم آپ سے نہیں لیتے. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، ہماری فیس اللہ کے ذمہ پر ہے، ہم آپ سے فیس نہیں لیتے. اس کی فیس کس کے ذمہ ہے؟ اس کی فیس اللہ کے ذمہ پر ہے. یہ سارے طلبہ آپ کے خادم پیدا کر رہے ہیں. ہماری کمزوریاں بھی ہے، ہماری کوتاہیاں بھی ہے. ہم وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی نہیں ہیں، لیکن جو بن پاتا ہے آپ ہماری کمزوری، کوتاہیوں کے لیے دعا بھی فرمائیں. اللہ ہمیں توفیق دے دے، اس کی ہم تلافی کریں. خدا اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. انشاءاللہ مدرسے کے معاونین اور مساعدین، آپ کی دعا رہنی چاہیے اور حضرت اقدس کی دعا رہنی چاہیے. اس تھوڑی مدت کے اندر، تھوڑی مدت میں اللہ پاک نے بہت کچھ، سلیم اللہ خان کی دعاؤں کی بدولت، حافظ نور محمد اور مولانا عبد الکریم بیر شریف کی دعاؤں کی بدولت اللہ نے اس مدرسے سے بہت کام لیا.
مزید آپ کی دعائیں ہوں گے انشاءاللہ، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال کبھی ٹیلی ویژن دیکھ کر کے فارغ ہو جاؤ تو ہم غریبوں کے پاس بھی چکر لگایا کرو، کبھی اخبار سے فارغ ہو جاؤ تو 5-10 منٹ کے لیے ہم غریبوں کے پاس بھی آ جاؤ، ہمارے پاس بھی آ جاؤ۔ میرے دوست ہے کامران، وہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ مولوی منظور یار باہر سے نکلتے یہاں آتے مسجد میں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ کو تو مزہ آئے گا، لیکن جو ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بریف کیس پیسوں سے بھر کر کے مغرب لے جاتے اور امریکہ میں اور وہاں پر شکاگو میں جا کر کے کہتے فرانس میں عیاشی کرتے تھے تب بھی سکون نہیں ملتا تھا، اب وہ بھی کہتے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سکون کچی مسجدوں میں ہے۔ وہ بھی کہتے کہ سکون مولوی کی درسگاہ میں ہے، وہ کہتے کہ فقیروں کی مسکینوں کی خانقاہوں کے اندر سکون ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ فقیر اور یہ مسکین، یہ سلیم اللہ یہ بھی محمد کا گن گاتا ہے، حافظ نور محمد ہے، ان سے سکون آپ کو نہیں ملے گا، سکون ان سے ملے گا تو محمد کی بدولت ملے گا۔ یہ سارے کے سارے ہم سب کے سب وہی ہے۔ عبد الکریم بیر شریف وہ سکون بانٹنے والا نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، سکون راحت اور سکون کے خزانے ہمارے پاس ہے، خوبصورتی کے خزانے ہمارے پاس ہے، رزق کے خزانے ہمارے پاس ہے، ہواؤں کے خزانے ہمارے پاس ہے، طوفانوں کے خزانے ہمارے پاس ہے، بارشوں کے خزانے ہمارے پاس ہے، غمی اور خوشی کے خزانے ہمارے پاس ہے۔ یہ سب کچھ خزانے اللہ کے پاس ہے۔ ان سے جو سکون ملتا ہے یہ محمد کے قدم، محمد رسول اللہ کے جوتے سیدھا کرنے والے حافظ نور محمد سے اگر ان کی مجلس سے سکون آپ کو ملے گا، سلیم اللہ خان کی مجلس سے سکون ملے گا، مولانا عبد الکریم بیر شریف اور خواجہ محمد کندیان اور محمد قاسم نانوتوی، حسین احمد مدنی، یہ سادے فقیر قسم کے لوگ، اشرف علی تھانوی، ان کی مجلسوں سے، اور الیاس کانیلوی بستر بھی اٹھا کر کے آپ تبلیغی جماعت والے آپ کو بلوچستان میں آدمی بیابانوں میں صحراؤں میں تبلیغیوں نے یہاں بستر اٹھایا تب بھی مزہ آتا ہے، کہتا خدا کی قسم ایئر کنڈیشن میں وہ مزہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے۔ ابھی دبئی نے میرے دوستوں کو، ایک دوست ہے ہمارے، اس کو ڈیپورٹ کر دیا وہاں سے، وہ بیمار تھا، اسپتالوں نے اس کو لا علاج قرار دیا، اس نے کہا مرنا تو مجھے ویسے ہے، اسپتالوں نے لا علاج قرار دیا، دبئی نے ویسے ڈیپورٹ کر دیا۔ آج کل دبئی سعودی قطر مسقط یہ شروع ہو گئے بلوچوں کو پٹھانوں کو دھڑا دھڑ نکال رہے ہیں، تو اس لیے وہ ڈیپورٹ جب ہو گیا وہاں سے جب نکل گیا تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرے گا، اور اسپتالوں نے لا علاج کرا، حکومت نے بھی نکال دیا، تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میں نے کہا چند دن زندہ ہوں، تبلیغ میں چلا گیا، تبلیغ میں گیا تو بالا کوٹ سے مجھے مولوی منظور کو فون کیا، کہنے لگے مولوی منظور خدا کی قسم بالکل لا علاج تھا، ڈاکٹروں نے کہا، لیکن ایک چلہ میرا ابھی پورا ہونے والا ہے، ابھی جا کر کے یہاں بالا کوٹ اور ان علاقوں میں ماہر ڈاکٹروں سے میں نے چیک اپ کرا ہے، انہوں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تبلیغیوں کی دال کھا کر کے ٹھیک ہو گیا، مولویوں کی دال کھا کر کے ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے، یہ سلیم اللہ کا فیض ہے، ان بزرگوں کا فیض ہے، آپ کا تعاون ہے۔ آپ سے میری گزارش ہوگی، یہ آپ کو زحمت میں نے دی کہ ان طلباء کو رخصت کر دو، میں بھی میرے پاس بھی دل نہیں ہے رخصت کر دوں، ان کے لیے دعائیں کرو، آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ بہت ہمارا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز جلدی میں، یہ طلباء پگڑیاں ان کی پہلے سے بندھی ہوئی ہے، 2 منٹ میں صرف یہ کہ یہ پگڑیاں یہ کہ ان کو پکڑوا دیں گے، میرے حضرت کے چہرے کو وہ دیکھیں گے، اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی، جلدی کرو بھائی۔